الرحيم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإطرتي ما إن تمسكتم بهما لن تزلوا بعدي وإنهما لن يفترقا حتى يرد عليها الحوض. صلوات. ایک اور مل کے صلوات پڑھتے ہیں آپ حضرات. خالق کائنات پروردگار عالم کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کہ وقت بہت کم ہے اور آپ حضرات مسلسل عزاداری سید الشہداء میں مشغول ہیں. نوجوان طبقہ اور ماشاءاللہ سے بزرگ بھی جس انداز سے اس عزائے سید الشہداء میں شرکت کر رہے ہیں، خدا شہزادہ قاسم کہ صدقے میں سب کو محفوظ رکھے اور پروردگار عالم ہمارے سارے نوجوانوں کے بازوؤں کو سلامت رکھے اور خدا سب کو ماتم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. چاہ رہا ہوں کہ آج مجلس چونکہ بہت وقت اور انشاءاللہ مسائب آپ سنیں گے شہزادے کے، لہٰذا میں تھوڑی سی ایک دو باتیں چونکہ جو میں سمجھتا ہوں میری ذمہ داری ہے اسے آپ کی خدمت میں کہہ دوں، اس لیے کہ نہ مجھ سے کوئی کچھ کہتا ہے نہ پڑھنے گئی کوئی نہ سوچے، اس لیے آزاد خیال کا آدمی ہوں، کسی کے پریشر میں نہ کوئی جس کبھی پڑھی ہے، لہذا بات جو ہے وہ کہوں گا اور جو دیکھتا ہوں. لہذا دیکھیے میرے نوجوانوں بہت خوبصورت ماتم کر رہے ہیں، آپ بڑی اچھی عزا کر رہے ہیں اور بہت اچھی عزاداری، اللہ آپ کو سلامت رکھے. لیکن ایک چیز اپنی عزا میں کچھ ہو نہ ہو مگر اسے ضرور رکھیے گا، وہ اتحاد. میں توجہ چاہ رہا ہوں، وہ ایک جہتی، وہ ایک ساتھ ہونا. نہیں توجہ کر رہے ہیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک ہاتھ ایسے پڑ جائے، کسی کا ہاتھ اوپر رہے کسی کا نیچے رہے. نہیں، جب ہاتھ پڑے، نہیں توجہ چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ جب ہاتھ ایک ساتھ پڑے گا تو تماچا ایک ساتھ یزیدیت پہ لگے گا. غور کریے، اس لیے کہ جب بھی ماتم کریے صفوں میں آئیے، آواز اٹھائیے، نعرہ لگائیے، صلوات پڑھیے، مجلس میں جائیے، ماتم کریے، صفوں میں چلیے، مجلس کے جلوس میں چلیے تو آپ کا قدم میں قدم رہے، آگے آگے رہیے. ایک کے قدم پہ کوئی دیکھ کے یہ نہ کہے کہ یہ بکھری ہوئی قوم جا رہی ہے، یہ الگ الگ لوگ جا رہے ہیں، یہ ماتم الگ الگ لوگ کر رہے ہیں. نہیں، آپ کے ماتم، جس کا ماتم جہاں سے شروع ہو، دو ہاتھ سے کر رہے ہیں تو دو ہاتھ سے کریے، ایک ہاتھ سے کر رہے ہیں تو ایک ہاتھ سے کریے. نہیں، کم سے کم اتنا پیغام تو دینا ہی چاہیے کہ دیکھو نہ رنگ برنگے ہیں، نہ وہ ایسا ہے نہ وہ ایسا ہے، جو ہے وہ حسینی ہے. ایک اور مل کے صلوات پڑھتے ہیں. لہذا اپنے جلوسوں میں ابھی محرم آ جائے گا، عاشور کا دن، سب کی نگاہیں آپ کے اوپر ہیں، سارا سوشل میڈیا کا دور، سب کچھ آپ کو کیپچر کرنے پر ہے. دیکھیں آج کی مجلس چاہے میرے موضوع پہ نہ ہو لیکن اس سے بڑا پیغام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم جلوس عزا میں جاتے کیوں ہیں، ہم یہ نکالتے کیوں ہیں، ہم اسی امبارے میں رہتے یہ باہر کیوں نکالتے ہیں تاکہ یہ جو ہمارا پرشاسن، اس کے لیے ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے. یہ جو سپورٹ ہے، یہ جو ساری قومیں آتی ہیں یہ اسی لیے تاکہ دیکھیں تو حسین کی آواز ایک ساتھ اٹھتی نظر آتی ہے، حسین کی آوازوں میں فرق ہے. نہیں، نعرے میں کہہ رہا ہوں، اسی لیے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جب 10 کا جلوس نکلے تو ہر آدمی ننگے پیر ہونا چاہیے، غریبان چاک ہونی چاہیے، اس کے سر پہ خاک ہو تاکہ ایسا لگے کہ ہم تہوار نہیں غم منا رہے ہیں. صلوات پڑھتے محمد آل محمد پر. ہم تہوار منانے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں کے اوپر ہالیڈے اسپینڈ کرنے کے لیے نہیں آ گئے ہیں. ہم یہاں کے اوپر جو ہے کیا نام ہے آؤٹ آف شہر جا کے پکنک نہیں منانے آئے ہیں. ہمارا انداز، ہمارا طریقہ قوموں کو پتا چلے کہ ہم رہتے کیسے ہیں. نہیں، تیاریاں ہو عزا کی،
تیاریاں ہوں کہ ہمیں کیسے سادگی سے رہنا ہے، ہمیں کیسے، اگر چاہے محل میں رہتے ہو تو یہاں پر اپنے آپ کو خاک پہ بیٹھا لو۔ یہ امام حسین کا پیغام ہے، یہ درس ہے عزاداری سید الشہداء، اور جتنی سادگی ہوگی پیغام اتنا اچھا پہنچے گا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 23,000 اور 24,000 کے جو جھنجھنے ہر طرف آپ کو دکھتے ہیں، یہ سب کیپچر ہو کے انٹرنیٹ کی دنیا پہ جاتے ہیں، اور دشمن جب اسے دیکھتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اگر کہیں پر ہم آہنگی نہیں ہے، کہیں پر اتحاد نہیں ہے، کوئی ایسے ہے کوئی ویسے جا رہا ہے، تو وہ خوش ہوتا ہے کہ اس قوم میں ابھی تک اتحادی نہیں آئی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کربلا سے کچھ نہ سیکھیں تو کم سے کم یہ تو سیکھیے ہی کہ جتنے حسین لے کے آئے تھے، باقاعدہ فوج عسکریہ کہہ رہے تھے کہ حسین ایک نہیں ہے، حبیب بھی حسین ہے، شادی بھی حسین ہے، یہ جتنے آ رہے ہیں سب حسین ہیں، سارے کے سارے ان کا مزاج حسین جیسا ہے۔ اسی لیے اور جب بھی کیوں ایسا ہو، چونکہ قرآن حکیم نے بھی کہا، اور کیا کہا قرآن میں کہیں جا کے ہوئی ہے، اسی لیے قرآن نے کیا کہا، اللہ اکبر، کہ ایک رہو، ایک متحد رہو، ولا تفرقو، اپنے کو فرقہ واریت میں نہ ڈالو، اس لیے کہ ایک حبل اللہ المتین، ایک رسی کو آپ پکڑے رہیے، اپنے کو اتحاد کا دامن بنائے رکھیے۔ بہت بہت عظیم نعمت ہے۔ آپ دیکھیے جب لکڑی ایک ہوتی ہے تو ہر آدمی توڑ دیتا ہے، مگر جب وہی لکڑیوں کا گٹھر ہوتا ہے تو اسے توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کتنا توڑنا مشکل ہے۔ لہذا یہ اتحاد ہمارا برقرار رہنا چاہیے، اور قرآن نے بھی، روایات اور اہل بیت نے بھی یہی چاہا کہ جہاں چاہے رہو، لیکن جب ایک جگہ کے اوپر آ جاؤ تو اپنے کو ایک جہتی دکھاؤ اور ایک جیسے بن کے دکھاؤ، تاکہ معاشرے میں یہ پیغام اتحاد دنیا تک پہنچے۔ اور دوسرا پیغام جو یہاں سے دے رہا ہوں، اور اس کو بہت ہی اپنے ذہنوں میں بسا کے رکھیے، مسکراہٹ نہ ہو جلوسوں میں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، آنکھوں سے اشک جاری ہونے چاہیے، اور نہیں ہے نہیں کر سکتے ہیں اپنے سر کو چھپا کے چلیے، نہ کوئی کسی سے ہنسے، اس لیے کہ میں پہلے کہہ رہا ہوں یہ غم کے ایام ہے، یہ ہنسنے ہنسانے کے دن نہیں ہیں، بہت اہم ایام ہے جو چل رہا ہے، اس لیے کہ اس دن اور ان ایام میں جا کے اٹھائیے زیارت عاشورا۔ کیا کہا ہے کہ آج کے دن بنی امیہ ہنس رہے تھے، ان دنوں میں بنی امیہ خوش ہو رہے تھے، آل محمد خوش نہیں ہو رہے تھے۔ ان دنوں میں آل محمد کا غم ہوتا تھا اور اپنے آپ کو طاری رکھتے تھے۔ روایات اٹھا کے دیکھیے، چاہے 8ویں امام ہو، چاہے 9ویں امام ہو، چاہے 10ویں امام ہو، اپنے آپ کو ایسا کر لیتے تھے جب دیکھنے والا دیکھ کے کہتا تھا لگتا ہے محرم آ گیا۔ وہ انداز ہے ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمیں ایسا ہونا چاہیے، ہمیں ایسا بننا چاہیے، ہمارا انداز ایسا ہونا چاہیے۔ جب تک نہیں، اس لیے کہ جاننا پڑے گا، دشمن تو چاہتا ہی ہے کہ ہم ادھر ادھر رہیں۔ دیکھیے آپ کو بتاؤں، یقین کریے گا، یہ جاپان کی بات ہے، تو یہاں کی نہیں بات کر رہا ہوں، جاپان کی یہ منظم اور یہ انتظام دیکھیے۔ جاپان میں خالی کئی قوموں کو بلایا گیا، کئی قوموں کو، اور کئی قوموں کو بلانے کے بعد ہر قوم سے 10 لوگوں کو سلیکٹ کر کے بلایا گیا ایک جگہ کے اوپر، اور کہا کہ سب چپل اتار کے آئے گا، جوتا اتار کے آئے گا، اور سارے جوتا اور چپل اتار کے آئے، اور ہر قوم والے کا جوتے رکھنے کی جگہ، چپل اتارنے کی جگہ الگ الگ بنی ہوئی تھی، اور سب کا نام لکھا ہوا تھا۔ اور توجہ کریں کہ جب وہ آیا تو آخری میں دیکھنے والا تو وہ دیکھ رہا تھا کہیں چپل بکھری ہوئی ہے، کہیں الٹی سیدھی ہے، کہیں یہاں ہے، کہیں وہاں ہے، کوئی چپل وہاں ہے، نہیں توجہ کریں۔ تو اس نے دیکھ کر سب کے اوپر کہا کہ یہ قومیں تو کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی جو اپنی چپلوں میں اتحاد نہ قائم کرے۔ آپ دیکھیں کہ جو اپنے چپلیں اتارنے میں اتحاد قائم نہ کرے، وہ قوم کو آگے لے جانے میں اتحاد کیسے قائم کرے؟ خالی اندازہ کسی سے لگائیے، ہم جو اتارتے ہیں ایک ذمہ داری ہو آدمی، یہ سب کام ہوتے ہیں تاکہ باہر سے جب کوئی آئے تو وہ دیکھ کے پہلے ہی خوش ہو جائے
کہ ہائے اس قوم میں کتنا اتحاد کہ چپلیں رکھنے کے سلیقے ایسے انتظام کے ساتھ ہر چپل کے بعد کیا ہے کسی کی چپل پہ کچل کے آگے بڑھے. اور روایات اٹھا کے دیکھ لیجئے جب یہ انتظام ہوتا ہے تو دوسری قومیں جب آپ کے ہاں داخل ہوتی ہیں تو وہ یہی کہتی ہیں کہ جن کے چپلیں اتارنے میں اتنا اتحاد ہے تو اس قوم کے اندر کتنا اتحاد ہوگا. مجھے پتا ہے کہ اس میں واہ نہیں ہو سکتا, اس میں نہیں ہو سکتا, لیکن آپ سمجھیے یہ قوم کا درد ہے. ہم اور آپ جانے کہ یہ قوم کا درد ہے. 2:30 بجے رات میں ابھی فضائل کے 2 فکریں کہوں گا, آپ اچھل جائیں گے, لیکن اس رات میں آپ سنتے ہیں یہ آپ کا جوش بلا ہے, لیکن اسی یہی ذمہ داری ہے. اور قرآن حکیم نے اہل بیت علیہ السلام نے ہم سے یہی چاہا ہے, اس لیے کہ قرآن نہ اہل بیت سے جدا ہے نہ اہل بیت قرآن مجید سے جدا ہے. اور آج کی تاریخ آپ کو پتا ہے, اسی لیے کہ جس ذات کی تاریخ ہے اس کے باپ نے بھی حکومت کو اسی لیے پلٹ دیا کہ معاویہ اگر قرآن و سنت پہ چلے گا, ارے توجہ کریے, اس نے اسی لیے تو سب کچھ کہا کہ قربان حسین کا صدقہ اتار کے حکومت کے معاویہ کے منہ پہ مار دیا کہ بیعت تو نہیں کرتا مگر یہ حکومت میں تمہیں منہ پہ مارتا ہوں. اس کا اندازہ کیا مطلب کہ حسن بتا رہے ہیں نہ علی نے کل بیعت کی تھی نہ حسین بیعت کرے گا. ایک اور بھی صلوات پڑھ دیں. یہ جو آپ نے دیکھا ہے یہ جو صلح امام حسن ہے یہ اسی کے اوپر اس کا پوری بنیاد ہے. قرآن و اہل بیت, اس لیے امام حسن کی صلح کا پہلا مرحلہ جو شرط میں رکھا امام حسن نے وہ یہی کہ اگر قرآن و سنت پہ تیرا عمل ہوگا تب یہ حکومت تیرے حوالے کر رہا ہوں. اور یہی صلح کا پہلا مرحلہ ہے جو میرے موضوع سے ٹچ ہو رہا ہے. آپ اس منزل کو محسوس کریں کہ یہ صلح حسن اتنی عظیم ہے, کہا کہ قرآن و سنت. اور دوسری جو چیز رکھی, اور ایک یہ بھی چیز, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صلح کر کے حسن نے 2 قدم پیچھے بڑھا لیے, 2 قدم پیچھے کر لیے. نہیں توجہ کریں, اس لیے کہ ہم نے آج تک سمجھائی نہیں ہے کہ صلح حسن کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئے, 2 قدم پیچھے ہٹ گئے. یہ 2 قدم پیچھے نہیں ہٹے بلکہ 2 قدم پیچھے ہٹا رہے ہیں. نہیں توجہ کر رہے ہیں, اس لیے کہ کسی آدمی کا قدم نہیں ہے, ایک امام معصوم کا قدم ہے جو اگر پیچھے آپ کو لگ رہا ہے ہٹ رہا ہے, یہ تو